آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. رواه البخاری. حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں مونڈے پکڑ کر، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں مونڈے پکڑ کر مجھ سے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی ہے اور راہ چلتا مسافر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی ہیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہیں۔ آپ انہیں نصیحت فرمانے لگے اور نصیحت سے پہلے ان کی پوری توجہ لی اور ان کے مونڈوں پہ ہاتھ رکھا اور پھر ان سے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ پردیسی اور راہ چلتا مسافر۔ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام انسانوں کو جیسا انسان بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام انسانوں کو جیسا انسان بنانا چاہتے ہیں اور اپنی تعلیم و تربیت سے جیسی ان کی سیرت سنوارنا چاہتے ہیں، ان کا کردار بنانا چاہتے ہیں، تو اس کی اساس اور بنیاد یہی عقیدہ ہے اور یہی نظریہ ہے اور یہی سوچ و فکر ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی سی چیز ہے، ایک وقتی سا وقت گزارنا ہے، اور اصل اور حقیقی زندگی کل کی ہے اور آخرت کی ہے اور نہ ختم ہونے والی ہے، جس کی سیرت میں اور جس کے کردار میں یہ عقیدہ جس قدر تر و تازہ ہوگا اتنی اس کی زندگی پیغمبروں کی زندگی کے قریب ہو، اور اتنی ان کی زندگی وہ زندگی ہوگی جیسے پیغمبر انسانوں کی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں، کہ مقصود اور مطلوب اس دنیاوی زندگی میں آخرت ہو۔ جس انسان کی سیرت کی اساس، کردار کی اساس، زندگی کی بنیاد یہ عقیدہ ہوگی، وہی حقیقت میں انسان اپنے اندر انسانیت کی زندگی محسوس کرے گا، اور وہی پیغمبروں کی زندگی کے قریب ترین زندگی ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مواعظ میں اور اپنی نصیحتوں میں اس پر بہت زور دیا کرتے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مواعظ میں اور اپنے نصائح میں اس بات پر بہت زور دیا کرتے تھے، جیسے یہاں عبداللہ ابن عمر سے یہ بات فرمائی کہ تم اس طرح رہو جیسے کوئی پردیسی ہو اور راہ گزر ہو، وہ اپنا وطن اصلی راہ گزرگاہ کو نہیں سمجھتا، اور وہ اس کو اصلی اپنا مسکن اور ٹھکانہ نہیں سمجھتا، وہ اپنے لیے لمبے چوڑے انتظامات نہیں کرتا۔ اسی طرح مومن کو بھی چاہیے کہ اس دنیا کو اپنا اصلی وطن نہ سمجھے اور یہاں کی ایسی فکر نہ کرے جیسے یہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے، بلکہ اس کو ایک پردیس اور راہ گزر سمجھے۔ آج سچ یہ ہے کہ زندگیوں سے یہی چیز تو ختم ہو گئی ہے، اور سارے فتنے، یہی چیز تو ختم ہو گئی ہے تو سارے بگاڑ، یہی چیز تو ختم ہو گئی ہے تو سارے جھگڑے،
یہی چیز تو اندر سے ختم ہو گئی ہے تو آج ساری پریشانیاں ہیں. یہی چیز تو اندر سے ختم ہو گئی ہے کہ انسان کی زندگی میں لامحدود خواہشات جو پوری نہیں ہوتی، جس نے اسے نڈھال کر رکھا ہے، پریشان کر رکھا ہے، غم زدہ کر رکھا ہے، دکھی کر رکھا ہے، اور اس کی زندگی کا سکھ جلا گیا. یہی تو وہ بیماری ہے، یہی تو وہ عقیدہ ہے، یہی تو وہ بنیاد ہے جو آج ہماری زندگیوں سے گم ہے اور ہمارے رہن سہن سے جاتا رہا ہے. کہ مقصد زندگی آخرت سنوارنا تھی اور مقصد زندگی آخرت بنانا تھی، اور دنیا ایک وقت گزاری کی جگہ ہے، وقت گزاری کی جگہ ہے. اگر ہم دیکھ لیں تو ہماری زندگی کے 40 سال، کسی کے 50 سال، کسی کے 60 سال، میاں کتنے رہ گئے، پیچھے کتنے رہ گئے. لیکن سچ بتائیے، اگر ہم اپنی زندگی کا اپنے اندر جھانکیں تو آج بھی فکر کل کی نہیں ہے، آج کی ہے. آج بھی فکر آخرت کی نہیں ہے، دنیا کی ہے. ارے میاں تم نے 40 سال تو گزار دیے، 50 سال تو گزار دیے، 60 سال تو گزار دیے، رہنا کتنا ہے. لیکن بیماری لگی ہے، آج بھی غم، دکھ، پریشانی، سوچ، فکر اس دنیا کی ہے، اور جہاں جانا ہے وہ دل و دماغ کے کسی خانے میں نہیں، وہ دل و دماغ کے کسی خانے میں نہیں. اچھا پھر خیال آتا ہے کہ کیا وہ اتنا ضروری ہے؟ تو بھائی اتنا ضروری نہ ہوتا تو اللہ کے نبی اتنا اہتمام کیوں کراتے؟ عبداللہ ابن عمر کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھے، نمازیں تو وہ بھی بہت پڑھتے تھے، تہجد گزار بھی تھے، بڑے لوگوں میں سے تھے. لیکن آپ انہیں کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ آپ انہیں کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ اور آپ انہیں کس چیز کی تنبیہ فرما رہے ہیں؟ اور کتنا اہتمام. اخذ بمنکبی، دونوں مونڈے پکڑے اور پھر انہیں سمجھایا. آپ تو اپنے پیاروں میں یہی چیز تو دیکھنا چاہتے تھے کہ تمہارے دل و دماغ میں ہر وقت اس وطن اصلی کا خیال ہو، اس حقیقی زندگی کی فکر ہو. ہر وقت تمہارے دل و دماغ میں اس وطن اصلی کی فکر ہو، اور اسے سنوارنے کا تمہاری زندگی کا مقصد ہو. اور یہی ساری بلاؤں کا اور سارے فتنوں کا اور ساری برائیوں کا اس سے حفاظت کا راستہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی ان پیاری نصیحتوں پہ دل و جان سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس عقیدہ آخرت کا صحیح معنی میں استحضار دھیان نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.